الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی باتیں سننا، دین کو سیکھنا، اس نیت سے کسی پروگرام میں شامل ہونا اتنی بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص بھی دین کے علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے، تسکین کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان کو اپنی باہوں میں گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ عرش کے پاس جو اس کے ارد گرد فرشتے ہیں ان کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا گو ہوں اور پھر آپ کے لیے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے، اس کو ہر قسم کے شائبے سے، ملاوٹ سے، نیت کے فطور سے، ادھر ادھر کی توجہ سے، شور شرابے سے، اس طرح کے معاملات سے پاک اور محفوظ فرما دے۔ بعض دفعہ انسان ایک پروگرام میں شریک ہوتا ہے لیکن اسے اس پروگرام کی اہمیت کا یا اس بات کا کہ میں کتنے ایک عظیم مشن میں ہوں اس کا پوری طرح ادراک نہیں ہو رہا ہوتا۔ آواز بیٹے پہلے والی ٹھیک چل رہی تھی، اسے اس چیز کا پوری طرح سے ادراک نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس لیے نیت کا استحضار یہ ضروری ہے ہر معاملے کے اندر۔ انما الاعمال بالنیات۔ آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہو، خود اللہ کے پیغمبر قرآن سنا رہے ہیں، اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے بدلنے کی تو اللہ کے پیغمبر کے پاس رہ کر بھی جو بد نصیب تھے وہ محروم ہی رہے۔ تو اس لیے انما الاعمال بالنیات کے تحت نیت سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہمارا یہ جو 3 روزہ پروگرام ہے، تینوں دن ایک ہی عنوان ترتیب کے ساتھ چلے گا جسے آپ نے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، مثالی خاندان۔ ایک فیملی، ایک خاندان، اس فیملی کے ممبرز، والدین اور اولاد، میاں اور بیوی، ان کی زندگی مثالی اور آئیڈیل
بہترین اور پرامن، پرسکون اور دنیا اور آخرت کے لحاظ سے کامیاب کیسے ہو سکتی ہے۔ اور اس 3 روزہ پروگرام میں آج کا ہمارا عنوان اور آج کی ملاقات کا مقصد ہے اولاد کی تربیت۔ اس حوالے سے جو بنیادی آیت میں نے سامنے رکھی ہے اس کو آپ بار بار سماعت کر لیجئے۔ یہ ہمارا بنیادی تھیم ہوگا۔ ٹریننگ، ورکشاپ، تربیت تو بہت آج کے اس دور میں پیرنٹنگ پہ دی جا رہی ہے۔ ہمارا مقصد ان باتوں کو ریپیٹ کرنا نہیں ہے جو دنیا اپنے انداز سے کر رہی ہے۔ ہمارا مقصد تربیت کے وہ اصول ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ 7 اصول ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے، تربیت کے اندر بھی نیت، مقصد، وین، ٹارگٹ اور ہدف انسان کا کلیئر ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کی تربیت تو ایک ذمہ دار کافر بھی کرتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت تو ایک بیوٹیفل اور کامیاب دنیا کا ماں باپ وہ سکھ ہو تو وہ بھی کرتا ہے، بلکہ جس محدود معنی میں ہم تربیت کہتے ہیں، بعض دفعہ کھلانا پلانا، ایسی تربیت تو جنگل کا ایک شیر اور چیتا بھی کرتا ہے، اور کتے کی ماں اور بلی کی ماں وہ بھی اپنے بچوں کو اس لحاظ سے تو ٹریننگ دیتی ہے، تربیت کرتی ہے اور پالتی ہے۔ اسلام کے اندر تربیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اولاد آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر آپ نے اس کی تربیت نہیں کی تو آپ اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے اور آپ سے سوال ہوگا۔ اگر آپ نے اس کی تربیت کی تو دنیا میں تو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی ہی، آخرت میں جو اس کا اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ بڑا کمال کا ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ کے قرآن کی یہ آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم تو مجھے مانتے ہو، میری ربوبیت کو مانتے ہو، میرے پیغمبر کو مانتے ہو، موت قبر کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، میں تمہارا رب تم سے خصوصاً کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ گھر والوں میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیوی کا شوہر بھی ہے، پوری فیملی ہے۔ اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے، وقودها الناس، جس میں ایندھن کے طور پہ انسانوں کو پھینکا جائے گا، والحجارہ، اور پتھر ڈالے جائیں گے، علیہا ملائکہ، اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے، غلاظ، جو بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں، شداد، جن کا دل بڑا سخت ہوگا، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو ان کو حکم ملے گا کر گزریں گے، ویفعلون ما یؤمرون۔
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور سب سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج کی سب سے بڑی ٹریجڈی اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے ایک خاک روح بھی حکمران کو گالی دیتا ہے, ایک باپ بھی حکمران کو گالی دیتا ہے, ایک ماں بھی اپنے ایم پی اے کو سلواتیں سناتی ہے یا اسے ہی سنانا پسند کرتی ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا کون سا پولیٹیکل آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. ہمیں اس سے غرض ہے کہ اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ سے سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں پوچھنا ہے اور آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے. جن کی اصلاح ہم کر نہیں سکتے ان کا ہم نے بیڑا اٹھا رکھا ہے. جو ہماری ذمہ داری ہے اس سے ہم بہت حد تک غافل ہیں. تو پہلا اصول یہ ہے کہ اس کو ایک دینی ذمہ داری, ایک شرعی ذمہ داری, اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری اولاد کو ایک امانت سمجھا جائے. دنیا کے سارے انسان اور سب کی جوانیاں اکٹھی کر لی جائیں اور عمر ان کو جناب نو جتنی دے دی جائے, 950 سال بھرپور جوانی کے ساتھ میاں بیوی تعلق قائم کرتے رہیں جب تک میرا رب نہیں چاہتا ہے اولاد نہیں مل سکتی ہے. یہ اس کا عطیہ ہوتا ہے, اس کا گفٹ ہوتا ہے, اللہ کی امانت ہوتی ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ملے جلے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے کچھ دیتا ہے. آپ ہیں, اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور آپ سے نام لے لے کے پوچھا جا رہا ہے اے میرے بندے, الہ آباد کے رہنے والے, شام کوٹ کے رہنے والے, راجوال کے باسی, تجھے میں نے ہیرے جیسا بیٹا دیا تھا, اسے کن راہوں پہ لگا کے آیا تھا. میں نے تجھے ہیرے جیسی, موتی جیسی بیٹی دی تھی اور سفید فطرت والی دی تھی, تو اس کو کس راہ پہ لگا کے آیا تھا. یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے, بنیادی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ ایک خاتون آتی ہے, ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتی ہے. نبوت کا گھرانہ ہے, گھر میں کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا اس مانگنے والی عورت کو ایک کھجور ہی دے دیتی ہیں. اس عورت کے پاس 2 بیٹیاں بھی ہیں, وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے. ماں کی ممتا بھی کیسی ہوتی ہے, ایک حصہ اس بیٹی کو دیتی ہے, ایک دوسری بیٹی کو دیتی ہے. نہ جانے خود کتنے دنوں سے اور کتنے ہفتوں سے بھوکی اور پیاسی ہوگی. وہ اپنے بھوک اور پیاس کو یوں بجا کے اپنی بیٹیوں کے اندر کھجور 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. سیدہ عائشہ سے رہا نہیں جاتا ہے, یہ منظر ان کو بڑا یاد رہتا ہے. امام کائنات تشریف لاتے ہیں, ان کے سامنے عرض کرتی ہیں آج یہ منظر میں نے دیکھا ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ جیسے اس نے اپنی بچیوں پہ رحم کیا ہے, عرش والے رب نے اس عورت پہ رحم کر دیا ہے.
پھر ایک اور حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا کنت انا وہو یوم القیامہ کہاتین، جو دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے، اور دیگر روایات میں اضافہ اور اسلامی تعلیمات کو ملا کے پتہ چلتا ہے پرورش سے مراد ایسی پرورش ان کو نیکی، تقوی، کیریکٹر بلڈنگ، تقوی اور اس طرح کے معاملات میں ان کی تربیت بھی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں، اور قیامت کے دن ایسے آئیں گے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشیء، جس کا اللہ نے امتحان لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بیٹیاں، اولاد امتحان ہوتے ہیں کہ آپ اس میں پاس ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ باقاعدہ آپ کا زندگی کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے، آپ ان کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس کا اللہ نے بیٹیاں دے کے امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، کن لہ سترا من النار، کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اپنے باپ اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ کبھی کبھی میرا احساس اس حدیث کی روشنی میں کہتا ہے کہ وہ اللہ سے کہتی ہوں گی یا اللہ یہ کون ہے، کیسا ہے، تیرے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، ہم نہیں جانتی، ہم تو اتنا جانتی ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ وہ بیٹیاں اس کی اور جہنم کے درمیان دیوار بن گئی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے اور آپ ہی کے لیے کھولا جانا ہے۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ آپ دستک دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے فَإِذَا امْرَأَةٌ تُبَادِرُنِی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے تُبَادِرُنِی، جو بھاگے بھاگے مجھ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، مجھ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، تو میں اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں کہ تو کون ہے جو اللہ نے تجھے اتنا مقام دیا ہے کہ یہاں پہنچی بھی ہے اور مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ تو وہ عورت جواب دیتی ہے، خصوصاً میرے مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ سے سنیں، فرماتی وہ عورت کہتی ہے قعدت علی ایتام لی فی ہجری، اے اللہ کے پیغمبر میں نے بیوگی کے بڑے دکھ سہے ہیں، شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، میں نے ان بچیوں کی خاطر اپنی جوانی کو دفن کیا اور ان کو اپنی گود کے اندر پالا ہے۔ میں وہ عورت ہوں جو ان یتیم بچیوں کو اکیلی پالتی اور ان کی پرورش کرتی رہی۔ اس حوالے سے، اس اصول کے حوالے سے آخری بات بھی ذہن میں رکھیے، صرف یہی نہیں جو زندگی میں ہم اعمال کرتے ہیں، جتنی ہم نے نیکیاں کرنی تھیں ہم نے کی، جیسے ہی ہم مرے وہ نیکیاں، ان کا نامہ اعمال، ان کی رپورٹنگ، ان کی پوری ڈائری فرشتوں نے بند کر دی۔ لیکن اولاد واحد ایسی رپورٹ ہے کہ ہم نے 4 3 5 2 جتنے بچے اللہ نے دیے ہم نے ان کو پالے، ہم نے ان کو پالا، ہم نے ان کو جوان کیا۔ ہم بھی بے نماز تھے، وہ بھی بے نماز رہے، ہم بھی سود کھاتے رہے، وہ بھی سود پہ ہی رہے، ہم بھی رشوت لیتے رہے، وہ بھی انہی راہوں پہ رہے، ہم بھی غلط کرتے رہے، ان کی بھی غلط تربیت کر کے گئے۔ جو ہم نے برائیاں کی تھیں وہ تو بند ہو گئیں، لیکن ہماری اولاد ہماری غلط تربیت کی وجہ سے جب تک برائیاں کرتی رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ برائیاں ایڈ ہوتی رہیں گی، کہ تم نے ان کو ان راہوں پہ لگایا تھا، آپ نے نہیں لگایا تھا تو آپ ذمہ دار نہیں، آپ کی وجہ سے وہ غلط راہوں پہ لگ گئے تھے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور اس کے برعکس دوسری صورت بھی ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، الادب المفرد میں امام بخاری اس روایت کو لے کے آئے، یرفع للعبد درجتہ، آدمی کا درجہ جب وہ قبر میں لیٹا ہوتا ہے تو اس کو یوں اٹھا کے بلند کر دیا جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے یا اللہ میرے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، آج میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اس کو جواب دیا جاتا ہے بدعوتی ولدک لک، اس لیے کہ تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ کلہ الا من ثلاث، جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، وہ نیکی کا کام، کوئی صدقہ پروجیکٹ ایسا کر کے گیا جو اس کے بعد جاری ہے، وہ ثواب بھی جاری رہتا ہے۔ او علم ينتفع بھی، یا علم سکھا کے گیا، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ ثواب بھی جاری رہتا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، یا ایسی اولاد چھوڑ کے گیا جن کو وہ نیکی کی راہ پہ لگا کے گیا تھا اور اب وہ نیک ہیں اور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ان کی نیکیاں اور ان کی دعاؤں کا ثواب بھی اس مرے ہوئے والدین کو ملتا رہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا اصول، تربیت کا آغاز ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ والدین کہتے ہیں تربیت سکول والے کریں گے، سکول والے کہتے ہیں تربیت والدین کریں گے، دونوں مل کے کہتے ہیں خود ہی ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ تربیت فلاں کرے گا، کوئی کہتا ہے تربیت فلاں کرے گا، اور اس سے بڑا المیہ بھی یہ ہے کہ جن کو تربیت کی فکر ہوتی ہے وہ بچے کے ابتدائی 5-7 سال ویسے ہی اس کو کچھ نہیں کہتے کہ یہ تو بچہ ہے، ابھی تو یہ جانتا ہی نہیں، ابھی اس کو کیا کہنا ہے، ابھی اس کی کیا تربیت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تربیت کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جس دن آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے گھر سے قدم باہر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت کے ساتھ شادی کی 4 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کی دولت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے 4 میں سے کسی کو نگیٹ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ حسن نہ دیکھو، آپ نے یہ نہیں کہا مال نہ دیکھو، آپ نے یہ نہیں کہا خاندان نہ دیکھو۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان کی، 4 میں سے کسی کو آپ نے نگیٹ نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حسن کو دیکھا جا سکتا ہے، خاندان کو دیکھا جا سکتا ہے، حسب و نسب کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بھی انسانی سماج کے اپنے اپنے ہر فیملی کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اپنے قریب ترین خاندان میں ہوگا اس میں خیر کی توقع ہے۔ اس کو فقہا نے کفو لکھا ہے کہ جتنا ہم پلہ ہوگا وہ رشتہ اتنا بہتر رہے گا، لیکن آپ نے اپنی امت کو ایک خاص نصیحت کی، کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے میرے امتی میں تیرا نبی تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو نے دین کو ترجیح دینی ہے، اخلاق کو ترجیح دینی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، جناب عمر آپ نے معروف واقعہ سنا ہوا ہے، گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے ماں دودھ میں پانی ملا دے۔ ایک بیٹی کہہ رہی ہے نہیں ماں یہ کام نہیں کرنا، خلیفہ نے روکا ہوا ہے۔ بیٹی خلیفہ کون سا دیکھتا ہے؟ کہا ماں جی خلیفہ نہیں، خلیفہ کرب تو دیکھتا ہے۔ عمر کے دل پہ کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ گفتگو سن کے اپنے اسلم غلام سے کہتے ہیں، تھکے ہوئے تھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس واقعے کو لکھا ہے، اس کی صحت ذوق میں اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، حسن درجے کا واقعہ ہے، لیکن اس سے ایک عظیم سبق ملتا ہے۔ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز کان میں پڑ جاتی ہے، عمر سے رہا نہیں جاتا ہے، اپنے غلام سے کہتے ہیں اس گھر کے اوپر نشان لگا دو۔ نشان لگا دیا جاتا ہے اور صبح اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہہ لیتے ہیں اچھا بیٹے تیری بھی شادی ہو چکی، تیری بھی شادی ہو چکی، ایک بچی ہے، اس کے خاندان کا نہیں پتا، پیچھے روایات کا نہیں پتا، باقی کسی معاملے کا نہیں پتا، ڈائیلاگ اتنا خوبصورت ہے اور اس بیٹی کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ ٹھیک ہے عمر نہیں، عمر کرب تو دیکھتا ہے۔ تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس رشتے کے لیے تیار ہے؟ ان کا ایک بیٹا اس رشتے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا نام عاصم ہے،
اور جناب عاصم کی شادی اس بچی کے ساتھ کر دی جاتی ہے، اللہ رب العزت عاصم کی نسل میں وہ برکت ڈالتا ہے کہ جس کو تاریخ 5ویں خلیفے کے نام سے یاد کرتی ہے، عمر بن عبدالعزیز، اسی عاصم اور اسی بیٹی کی نسل سے اللہ پیدا کرتا ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے خاندان اور قبیلے محض اس لیے بنائے ہیں ایک دوسرے سے تعارف پیدا کر سکو۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں زیادہ تقوی ہوتا ہے، بے شک اللہ سب جانتا ہے، سب خبر رکھتا ہے۔ نوح ابن مریم باغ کا مالک ہے، زمیندار ہے، ڈیرے دار ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے باغ میں آتا ہے، اور اس کا ایک نوکر ہے جس کو مبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مبارک، اس باغ میں جو سب سے میٹھا پھل ہے، جو سب سے میٹھا انار ہے، وہ توڑ کے لاؤ۔ خاص دوست آئے ہیں اور ان کو اپنے باغ کا سب سے مزیدار پھل پیش کرنا چاہتا ہوں، میٹھا ہو، رسیلا ہو۔ یہ یاد کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دوستوں کو کیسا انار پیش کیا ہے۔ وہ توڑ کے لاتا ہے، ترش نکلتا ہے، تھوڑا سا ناراض ہو کے کہتا ہے دوبارہ ذرا کسی اور پودے سے لے کے آؤ، کسی اور پودے سے توڑ کے لاتا ہے، وہ بھی ترش نکل آتا ہے، کہتا ہے دوبارہ جاؤ، تیسری دفعہ توڑ کے لاتا ہے، وہ بھی ترش نکل آتا ہے۔ پھر یہ نوح ابن مریم ناراض ہو کے کہتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بعض تاریخی روایات کے مطابق 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تجھے میری اس باغ کے اندر نوکری کرتے ہوئے، اور ابھی تک تجھے یہ اندازہ نہیں کہ کس پودے کا پھل کیسا ہے، میٹھا کہاں ہے، ترش کہاں ہے۔ کہتے ہیں 20 سال سے میرے والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ اس نے کہا، مبارک نے کہا، جناب نوح میں 20 سال سے تیرے باغ کا راکھا ہوں، چاکھا نہیں ہوں۔ رکھوالی کی ہے، گوڑیاں دی ہیں، پانی لگایا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن چکھا نہیں ہے، بس خدمت ہی کی ہے۔ یہ تقویٰ، یہ خوف خدا، کچھ نہیں دیکھتے۔ اپنی بیٹی کا رشتہ اس مبارک کو دے دیتے ہیں، اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ اسی مبارک کو اللہ نے وہ بیٹا دیا تھا جس کو انسانی تاریخ میں ایک محدث، ایک مفسر، ایک مجاہد اور ایک تاجر، اور یہ چاروں چیزیں کسی کی زندگی میں کم ہی جمع ہوتی ہیں۔ عالم بھی ہے، تاجر بھی ہے، محدث بھی ہے، اور بہت بڑا مجاہد بھی ہے۔ اسی کی نسل سے اللہ نے پیدا کیا، جس کو آج بھی ہماری تاریخ امام عبداللہ بن مبارک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے اور اپنے بزرگوں سے، اپنی بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے، جب آپ نے رشتہ ڈھونڈا اس وقت آپ نے قد کی پیمائش بھی کی، چہرے کا سائز بھی لیا، رنگت کو گھور کے دیکھا، ایک ایک چیز کو دیکھا اور ایک ایک چیز کو خوب تاک تاک کے دیکھ لیا۔ کردار کیسا ہے، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، عقیدہ کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، اس پہ آپ کی توجہ گئی ہی نہیں، اور اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے نواسے اور آپ کے پوتے بڑے نیک ہوں،
تو تربیت کا ایک اہم مرحلہ تو آپ نے ضائع ہی کر دیا ہے۔ جب آپ نے بیٹی کا رشتہ دیا اس وقت آپ نے اخلاق، کردار، ایمان، تقوی یہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پوتے تہجد گزار اور نمازی ہوں اور بڑے نیک اور صالح ہوں، تو ایک اہم مرحلہ تو آپ نے ضائع کر دیا۔ تو ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید تربیت تب شروع ہوتی ہے جب بچہ 11، 12، 13 سال کا ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تربیت اس دن شروع ہوتی ہے جب آپ رشتہ لینے کے لیے نکلتے ہیں، پھر وہیں پہ بس نہیں ہوتی، منگنی کے مرحلے پر بھی تربیت ہوتی ہے، حق مہر جب طے کرتے ہیں تربیت ہوتی ہے، جب آپ بارات لے کے جاتے ہیں اور نکاح کا مرحلہ ہوتا ہے، جس انداز سے آپ شادی کرتے ہیں اس کا بھی آپ کی اولاد کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تخیروا لنطفکم وانکحوا الاکفاء منکم، تم نے کہاں اپنی اولاد کو دیکھنا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تو ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہے، جناب ابراہیم کو تو تربیت کی اتنی فکر ہے کہ 3,000 سال پہلے ہی دعا کر رہے ہیں اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، میری نسل سے خانہ کعبہ کا امام بھی پیدا کر دے، اور اللہ اپنے آخری پیغمبر کو انہی کی نسل میں سے بھیجتا۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو رہا ہے، اور امام کائنات فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ دعا پڑھو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، خلوت کے ان لمحات میں اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھنا۔ حمل ٹھہر گیا ہے اور اس دوران میں شریعت تربیت کا اتنا خیال کر رہی ہے، آپ کے فقہاء کا اس بات کے اوپر قریب اتفاق پایا جاتا ہے کہ جو عورت حالت حمل میں ہوتی ہے، پریگننسی کے ایام میں، جب بچے کے اندر 4 ماہ کا ہوتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، اس میں شعور آ جاتا ہے۔ آپ کی میڈیکل سائنس پھر یہ بتاتی ہے، اور ایمبریولوجی کا پورا شعبہ اور ڈپارٹمنٹ آپ کو یہ بتاتا ہے، اس کی فیلنگز بھی ہوتی ہیں۔ وہ 9 ماہ کا بچہ، 8 ماہ کا بچہ، 7 ماہ کا بچہ روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، اس کی موومنٹ بھی ہوتی ہے، اس کی فیلنگز بھی ہوتی ہیں۔ باقاعدہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کے ذریعے سے یا الٹرا ساؤنڈز کے ذریعے سے اس چیز کو آبزرو کیا گیا کہ اگر بچے کی ماں کو ڈانٹا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ غلط سلوک کیا جا رہا ہے تو بچہ اس کو محسوس کر رہا ہے، اس کی موومنٹ کے انداز کے اندر فرق واقع ہو رہا ہے۔ میرے والد گرامی رحمہ اللہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ عشاء کے بعد بیان شروع کرتے، فجر کی اذان تک قرآن ہی پڑھتے جاتے، اور کہا کرتے تھے عطا اللہ شاہ بخاری قرآن کیوں نہ پڑھے، میری ماں جب میں اس کے پیٹ میں تھا اور جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو قرآن کے 5 پارے پڑھ جایا کرتی تھی۔ کافروں کو سمجھ آ گئی، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ آج پوری دنیا میں اپنی خباثت پھیلانے والے زائونسٹ لوگ، ان کے ہاں جب عورت پریگننس ہوتی ہے تو اس کو میتھمیٹکس کہتے ہیں کہ اس کے سوالات کرواتے ہیں تاکہ ان کے بچے ذہین ہوں۔ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ پریگننسی میں جو سلوک کرتے ہیں، یہاں مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، یہ میرے دل کا ایک زخم ہے جو میں اپنی بیٹیوں سے سنتا رہتا ہوں، لوگوں سے سنتا رہتا ہوں جو اس کے ساتھ نندے سلوک کرتی ہیں، جو بھابیاں سلوک کرتی ہیں، جو ساس سلوک کرتی ہے، جو سسر سلوک کرتا ہے، جو ہمسائے والے سلوک کرتے ہیں، جو خاوند محترم اور شوہر نامدار سلوک کرتے ہیں، یہ پرواہ کیے بغیر کہ پریگننسی میں ہے اور اس نے پیٹ کے اندر ایک بچے جیسی عظیم امانت کو اٹھایا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ جب میں اس پہ تشدد کرتا ہوں تو اس بچے کی تربیت پہ کیا اثر ہوگا؟ اگر میں اس کو نفسیاتی طور پہ ٹارچر کرتا ہوں تو بچے کی صحت پہ کیا اثر مرتب ہوگا؟ اگر میں اس کی خوراک پوری نہیں کرتا ہوں تو میرے آنے والی نسل کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوگا؟ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ تربیت پیدائش سے پہلے، منگنی کے وقت، نکاح کے وقت میاں بیوی کے تعلق قائم کرتے ہوئے اور عورت کے حالت حمل میں بھی تربیت ہی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اتنی تربیت پہ فوکس، وہ بچہ پیدا ہوا، آپ بھاگے
بلاؤ بلاؤ کسی کو، اس کے کان میں اذان کہنی ہے۔ آپ کے خیال میں تو ابھی تربیت شروع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم آج آپ کے سامنے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، صلی الصالحین کی روشنی میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ لوگ پیرنٹنگ کی 1-1 لاکھ فیس لیتے ہیں، لیکن بیچارے سکھاتے وہ ہیں جو انگریز بتاتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوئی، اگر آپ نے اس تربیت اور پیرنٹنگ کو اور اولاد کی تربیت کو دین کے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھا ہے، قرآن کے ریفرنس سے نہیں دیکھا ہے، سیرت سے نہیں دیکھا ہے، صحابہ سے نہیں دیکھا ہے، سلف صالحین سے نہیں دیکھا ہے، آپ کا پرائمری سورس یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈری سورسز کے طور پہ آپ سائنٹیفک ایویڈنسز لے آئیں، موجودہ دور کی تحقیق لے آئیں، اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، لیکن اعتراض اس پہ ہے کہ کئی گھنٹوں کے کورسز کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی نہ آئے، تو یہ کیسی پیرنٹنگ ہو رہی ہے؟ یہ تربیت اولاد کے کیسے اصول سکھائے جا رہے ہیں؟ حالت حمل میں قرآن کی تفسیر میں مفسرین نے یہاں تک لکھا ہوا ہے، اگر حاملہ عورت کو خطرہ ہو کہ میرے روزے رکھنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کی خوراک متاثر ہو سکتی ہے، تو رمضان کے فرض روزے بھی چھوڑ سکتی ہے۔ تربیت ہی تو ہے، اسی چیز کی فکر ہی تو ہے۔ حتیٰ کہ امام کائنات تو بچوں سے اتنا پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ عورت جو غامدیہ تھی اور جو ساری دنیا جانتی تھی کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے، گناہ کا ارتکاب کر کے آئی تھی، اور اس نے آ کے اعتراف کیا تھا، اور اللہ کی حد کو نافذ کرنا پیغمبر کا ایک فریضہ تھا اور اسلامی ریاست اور اسٹیٹ کا ایک فریضہ تھا۔ تو امام کائنات نے اسے کیا کہا تھا؟ جاؤ، واپس جاؤ، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تمہارے اوپر حد نافذ نہیں کی جا سکتی۔ وہ پھر واپس آ گئی، کہا نہیں، پھر واپس چلی جاؤ، جب تک اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے تیرے اوپر اللہ کی مقرر کردہ حد نافذ نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ پھر آئی، جب اس بچے کے منہ میں روٹی کا نوالا تھا نا، تب امام کائنات نے اس کے بعد اللہ کی مقرر کی کردہ حد اس کے اوپر نافذ کی تھی۔ یہ تو ہماری بہو ہے، یہ ہماری بیوی ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، اور پریگنینسی میں اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، کس طرح نفسیاتی طور پہ اس کو اذیتوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، اور پھر ہم توقع رکھیں کہ اس امت کو صلاح الدین ایوبی ملیں اور عمر بن خطاب جیسے مجاہدین ملیں۔ تو تربیت پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت، پیدائش کے فوراً بعد پکڑو اس کو، اس کے کان میں بڑی محبت کے ساتھ اذان دے دو، اللہ کی کبریائی کو بلند کر دو۔ یہ ادھر ادھر کے کسی قبر کے ڈھیر کا پجاری نہ رہے، یہ کسی بت کا پجاری نہ رہے، یہ کسی غیر اللہ سے ڈرنے والا نہ رہے۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید کا ڈنکا اس کے کان میں بجا دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی تو 15 منٹ کی اس کی عمر ہے، 15 منٹ کی اس کی پیدائش ہے، اور اس کے کان میں اذان کیوں کہی جا رہی ہے، اس کے کان میں تکبیر کیوں کہی جا رہی ہے؟ تاکہ مسلمان کو پتہ چل جائے کہ بچے کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس کے کان میں ادھر ادھر کے گانے، فلمیں اور ڈرامے اور گند نہیں پڑنا چاہیے، اس کے کان میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید کے ترانے جانے چاہیے، اس کو نہلایا جائے، اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں، بالوں کے وزن کے برابر اللہ کی راہ میں چاندی صدقہ کی جائے۔ صحابہ کا یہ طریقہ دین یہ بھی بتاتا ہے۔ 7ویں دن اس کی طرف سے شکرانے کے طور پہ اللہ
تو نے میرے اوپر کتنا بڑا انعام کیا، اولاد کی نعمت سے نوازا، بیٹا ہے تو 2 جانور ذبح کیے جائیں، بیٹی ہے تو 1 جانور ذبح کیا جائے، یہ کیا ہے؟ اس کی تربیت کے لیے ایک شکر بھی ہے، ایک صدقہ بھی ہے، اس کے اثرات بھی بچے کی تربیت کے اوپر منعقد ہوتے ہیں۔ خوبصورت ترین نام رکھا جائے، ایسا نام ہو کہ پوری زندگی وہ سر اٹھا کے بتائے میرا یہ نام ہے، میرا نام عمر ہے، میرا نام ابو بکر، میرا نام عثمان، میرا نام علی، میرا نام طلحہ، میرا نام عبد الرحمن بن عوف، میرا نام موسیٰ، میرا نام عیسیٰ، میرا نام ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اتنے خوبصورت، میرا نام یوسف، یعقوب، انبیاء کے نام، صحابہ کے نام اور مسلم ہیروز کے نام۔ میرا نام صلاح الدین ہے، میرا نام جمال الدین ہے، میرا نام البانی ہے، میرا نام بخاری ہے، میرا نام ترمذی ہے، میرا نام نسائی ہے، میرا نام احمد ہے، میں ابن حنبل سے نسبت رکھتا ہوں۔ اس طرح کے خوبصورت ترین نام رکھے جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی تو اگر ایک بچے کی عمر پہ 25-30 سال بھی گزر چکی ہے، وہ 40 سال کا گبرو جوان بھی ہو چکا ہے، نام اچھا نہیں ہوتا تھا تو چینج کر دیتے تھے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے دادا جی اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے اور ان کا نام حزن تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا حزن کا معنی ہوتا سختی، یہ نام بدل دو، تمہارا نام سہل اچھا لگے گا۔ سہل کا معنی ہے آسانی والا، سہل اچھا لگے گا۔ تو جناب سعید کہتے ہیں میرے دادا نے کہا جو میرے ابو نے نام رکھا ہے میں وہ نہیں بدل سکتا۔ تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں اتنا عرصہ گزر گیا ہے ہمارے خاندان سے وہ سختی جاتی ہی نہیں ہے۔ نام خوبصورت رکھیں، ہمیں فکر ہے یونیک سا نام ہو، بس کسی نے رکھا نہ ہو۔ بے شک وہ کسی اینکر کے نام پہ رکھ دیا جائے یا کسی ایکٹر کے نام پہ رکھ دیا جائے یا کسی بدبخت کے نام پہ رکھ دیا جائے، کسی انگریز کافر کے نام پہ رکھ دیا جائے، بس یونیک ہونا چاہیے، خوبصورت نام ہو جس کا معنی خوبصورت بنتا ہو، اور معنی علماء سے پوچھیں اور اس کو کنفرم کریں کہ یہ نام کیسا ہے، رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسرا اصول تربیت کا جو ہمیں دین سے سمجھ میں آتا ہے، اس بچے کو محبت دی جائے اور آخری درجے کی انتہا درجے کی محبت دی جائے جس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر بیان کرتے ہیں جعفر شہید کے بیٹے ہیں، یتیم ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ان سے بڑا پیار کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی امام کائنات سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بچوں سے ملتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، اور ملنے کا انداز بھی کیا ہوتا تھا، کبھی نظر بھی نہیں آتے تھے تو کہتے تھے فاطمہ این لکا این لکا، وہ چھوٹو کہاں ہے، وہ چھوٹو کہاں ہے۔ سیدہ فاطمہ جنت کی شہزادی، جنت کی عورتوں کی سردار زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، سیدنا حسین کو تیار کر کے جب بیچتی تو آپ یوں اس کو پکڑ کے، صحابی نے نقشہ کھینچا، ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے، سر کے اوپر ایک دوسرا ہاتھ رکھ لیتے اور یوں پیشانی پہ یہاں بوسہ دیتے اور ساتھ کہتے اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ مجھے حسین سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان سے پیار کرتے، ان کو بوسہ دیتے، ہر طرح سے ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بچے کو پیار کرنا، اس کو گود میں بٹھانا، اس کو بوسہ دینا، اس کو یوں معانقہ کرنا، اس کو باہوں میں لینا، اس کے ساتھ کھیلنا، اس کے ساتھ مسکرانا، پیار کے سارے انداز اپنانا، یہ ہمارے دین کی بنیادی ترین تربیت ہے، کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ نرمی اور پیار دونوں چیز۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ گارنٹی
دی ہے اللہ کے نبی نے، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، جس جگہ بھی نرمی آ جاتی ہے اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، جہاں سختی آ جاتی ہے اللہ اس کو معیوب بنا دیتا ہے۔ گھر میں نرمی لے کے آئیں، پیار لے کے آئیں، محبت لے کے آئیں، لہجوں میں نرمی، باتوں میں نرمی، بولنے میں نرمی، یہ کرائنگ، یہ چیخنا، یہ چلانا، یہ سخت طریقے سے بچوں کو بلانا، یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی زلفیں بیان کی، آپ کا حسن جمال کیا بیان کیا، آپ کا جمال بیان کیا، آپ کی خوبصورتی بیان کی، میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، ساری کائنات قربان ہے امام کائنات کے حسن و جمال پہ۔ بیان کرنا چاہیے، ہمیں محبت ہے آپ کے حسن و جمال سے، آپ کے نرم و نازک بدن سے، آپ کے مجاہدانہ بدن سے، آپ کی اداؤں سے۔ ہماری تاریخ میں تو آپ کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے انور میں کتنے، آپ کی داڑھی مبارک میں، سر مبارک میں کتنے سفید بال تھے، ان کی گنتی بھی موجود ہے۔ آپ کے گھوڑے، آپ کی تلواریں، آپ کی نشیش، آپ کی برغاز، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن پریشانی اس بات کے اوپر ہے کہ جس پیغمبر کی ایک ایک ادا کو امت نے محفوظ کیا ہے، اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ اس پیغمبر سے بچوں کی تربیت کا طریقہ کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ وہ بچوں کے ساتھ کیسے رہے ہیں؟ اس لیے آپ کی زندگی سے چوتھا اصول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کو عزت دیں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو ٹرسٹ دیں۔ میرے سامنے تشریف فرما ہے علماء کرام، ڈاکٹر شفیق صاحب بیٹھے ہیں، قاری جعفر صاحب بیٹھے ہیں، دیگر علماء بیٹھے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا جیسے ان سے بات کرتے مجھے خیال ہوتا ہے کہ ان کی عزت ہے، ان کا ایک مقام ہے، بچے سے بات کرتے ہوئے بھی ایسے خیال ہونا چاہیے کہ اس کی بھی عزت ہے، اس کا بھی مقام ہے۔ میں نے عرض کیا ہے بار بار کہ ہم نے سب کہاں سے سیکھنا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے نبی کی سیرت سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دیکھیے، امام کائنات علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب، اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہے۔ وہ منظر ذہن میں لائیں، اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس ایک مشروب لایا جاتا ہے، آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ اب اصول یہ ہے دین کا کہ جو دائیں طرف بیٹھا ہے پہلا رائٹ اس کا ہے۔ یہ جیسے پیارا بچہ بیٹھا ہے نا، اتفاق ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بچہ بیٹھا تھا اور بائیں طرف بزرگ بیٹھے تھے۔ اب بزرگوں کے احترام کا تقاضا ہے کہ ان کو پہلے دیا جائے، اور رائٹ سائڈ کا جو اصول ہے کہ رائٹ سائڈ سے آپ ہر کام شروع کرتے تھے، اس اصول کا تقاضا ہے کہ بچے کو پہلے دیا جائے۔ اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں تو بچے ہے نا، خیر ہے۔ اللہ اکبر، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، فداہ ابی و امی، جن کی انگلی کے اشارے سے اللہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور جن کے ابرو کے اشارے سے اللہ قبلے کو تبدیل کر دیتا ہے، جو درخت کو بھی اشارہ کریں تو چلنے لگتا ہے، اور امام کائنات بچے کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ اس بچے سے کہتے ہیں بیٹا آپ کی اجازت ہو تو میں نے یہ پی لیا ہے، اب میں ان بزرگوں کو دے دوں۔ امام کائنات ہیں، بچے سے کہتے ہیں بیٹا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ یہ جو مشروب بچہ ہے میں پہلے بزرگوں کو دے دوں؟ وہ بچہ بھی کتنا ذہین اور سمجھدار تھا، کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی کسی اور کا بچہ ہوتا تو میں کہہ دیتا، آپ کا بچہ تو میں نہیں دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ عزت ہے، رسپیکٹ ہے، بچے کی ایک پرسنالٹی ہے۔ یاد رکھیے جس طرح بڑوں کی ایک پرسنالٹی ہے، ان کی ایک شخصیت ہے، ان کی ایک عزت ہے۔ ہم خود بچے والے ہیں، ہم تو محسوس کرتے ہیں کہ 4 ماہ کا بچہ بھی ہوتا ہے وہ بھی فیلنگ رکھتا ہے، اس کو بھی ڈانٹا جاتا ہے تو وہ بھی فیل کرتا ہے۔
تو وہ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار ہی نہیں، بھری محفل کے اندر اس کی تذلیل کرتے ہیں، یا سب کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عزت کیا ہے، کیا ہوا میرا شاگرد ہے، شاگرد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی عزت میرے لیے حلال ہو گئی ہے، میں جو چاہوں اس کو کہتا رہوں، چاہے اس کو الٹا نام پکاروں، چاہے اس کو موٹو کہوں، چاہے اس کو پتلو کہوں، چاہے اس کو لمبوترا کہوں، چاہے اس کو گالیاں دوں، چاہے اس کا الٹا نام پکاروں۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم سے یہ پتہ نہیں چلتا۔ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اگر آپ اجازت دیں تو 10 منٹ اور لگا لیں، ٹائم پورا ہو گیا ویسے، چونکہ آج پروگرام تھوڑا لیٹ شروع ہوا تھا، آپ کی اجازت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بارک اللہ فیکم، سلمکم اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایمان والو، مذاق نہ اڑاؤ، تانے نہ دو، الٹے ناموں سے نہ پکارو، غیبت نہ کرو۔ جہاں یہ احکام بڑوں کے لیے ہیں، ہمارے بیٹوں کی بھی یہ عزت ہے۔ میرا بیٹا اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے دوستوں کی محفل میں کہوں یہ بڑا بدتمیز ہے، تم ذرا اس کو سمجھاؤ۔ آپ کی نیت اچھی ہے لیکن طریقہ اچھا نہیں ہے پیارے بھائیوں۔ ہم نے تو سارے بڑی محفل میں اس کو ذلیل کیا، سمجھایا تو نہیں ہے، اس کو تو ہم نے ذلیل کیا ہے دوستوں کی بڑی محفل کے اندر۔ اچھا میرے والد میرے بارے میں یہی سوچ رکھتے ہیں تو میں پھر ایسے کر کے دکھا دوں گا۔ دوستوں کے سامنے اس کو کہا تو چور ہے، تو بدتمیز ہے، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے، تو ایسے کرتا ہے، تو ویسے کرتا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں جو مسلمان پہ پردے ڈالتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ تو جب عام مسلمان کے گناہوں پہ پردے ڈالنا ہے تو ہم اپنی اولاد کی غلطیوں پہ پردہ نہیں ڈالیں گے، پردہ ڈالیں گے یا چاک کریں گے؟ وہ تو اس کی تذلیل ہو جائے گی۔ چاہے آپ والدین ہیں، چاہے آپ استاد ہیں، چاہے آپ بہت بڑے باس ہیں، چاہے آپ بہت بڑے بزنس مین اور تاجر ہیں، یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سب نے حساب دینا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اذا زنت امۃ احدکم، تم میں سے کسی کی لونڈی بدکاری کر لے تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، اس پہ حد نافذ کر دے، وَلَا يُسَرِّدْ، لیکن اس کو تانا نہ دے۔ شرعی حد ہے وہ نافذ ہو جائے گی لیکن تانا نہ دے۔ تو تانا دینا، الٹے ناموں سے پکارنا، پوری کلاس میں اس کو ذلیل کرنا، پورے خاندان کے سامنے ذلیل کرنا، بڑے فنکشن میں ذلیل کر دینا، ایک دسترخوان پہ بیٹھے ذلیل کر دینا، اس کے دوستوں کی موجودگی میں اس کی انسلٹ اور تذلیل کرنا۔ یاد رکھیے جو مجھے دین کی سمجھ آئی ہے، الحمدللہ تقریباً 25 سال تو اب پڑھتے پڑھاتے ہو گئے ہیں، مجھے تو اس دین میں اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا مذاق نہ کرو، تانے نہ دو، یہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، سب کے لیے حکم ہے۔ یہ والدین کے لیے بھی ہے، یہ استاد کے لیے بھی ہے، یہ پوری سوسائٹی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ بچوں کے کھلونوں کا بھی خیال کرتے تھے، ان کو بھی رسپیکٹ دیتے تھے۔
ایک بچے نے ایک پرندہ رکھا ہوا، تو پرندہ مر جاتا ہے تو امام کائنات کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ تمہارے پرندے کا کیا بنا ہے؟ اس کی بھی آپ خیریت پوچھ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھیلنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ چوتھا اصول ہے۔ پانچواں اصول جو ہمیں دین سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی غلطیاں کو نظر انداز کر دینا ہے، یا وہ کہیں غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں ہے، ٹوکنا نہیں ہے۔ روکنا بھی ہے، ٹوکنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، لیکن روکنے ٹوکنے کا طریقہ ٹھیک کرنا ہے۔ جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دینا ہے، یہ تو بڑی تباہ کن سوچ ہوگی۔ نہیں، اس کو روکنے ٹوکنے کا طریقہ انسلٹ کرنے والا، تذلیل والا، حد کی عزت والا اور تانے دینے والا، تو چور ہے، تو سست ہے، تو نکما ہے، تو نکھٹو ہے، تو بڑا ظالم ہے، تو نے میرا ناک میں دم کر، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ بچے بعض دفعہ اتنا پریشان کرتے ہیں کہ والد محترم بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ صبر ایسے نہیں، اصلاح ایسے نہیں ہوگی۔ آپ کا غصہ تو ایسے نکلے گا، اصلاح ایسے نہیں ہوگی۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ جیسے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کی، چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے جب غلطی ہوئی تو آپ نے کیسے اصلاح کی؟ عمرو بن سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کی گود میں تھا اور چھوٹا سا بچہ تھا، کھانا لگ گیا اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا تھا۔ بچہ تھا، جو پسند آتا اس کے آگے سے کھایا، اس کے آگے سے کھایا، اس کے آگے سے کھایا۔ امام کائنات بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھ لیا، ایمانداری سے بتائیں میں اور آپ ہوتے تو سب سے پہلے تو تھپڑ ہی آتا نا۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا غلام بیٹے، یا غلام بیٹے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھائیں، کل مما یلی، بیٹے اپنے سامنے سے کھائیں۔ یہ نہیں کہا تو بدتمیز ہے، تجھے پتہ ہی نہیں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور تو کھائی جا رہے ہیں۔ نہ ڈانٹا ہے، نہ جھڑکا ہے، نہ تھپڑ سے کیا ہے، نہ اٹھایا ہے، دفعہ ہو جا اٹھ جا یہاں سے، نہیں۔ کس خوبصورت طریقے سے کہا، پیار سے کہا، یا غلام بیٹے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھیں، کل بھی یمین، دائیں ہاتھ سے کھائیں، کل مما یلی، اپنے آگے سے کھائیں۔ کیسے فالو کیا بچے نے؟ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ، عمرو بن سلیمہ کہتے ہیں پوری زندگی گزر گئی ہے جب سے اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے، آج تک ویسے ہی کھاتا ہوں جیسے آپ نے سمجھایا تھا۔ آپ کے نواسے ہیں، جنت کے شہزادے ہیں، کھجور صدقے کی منہ میں ڈال بیٹھے ہیں۔ آپ نے ڈانٹا نہیں ہے، مارا نہیں ہے، لیکن کمپرومائز بھی نہیں کیا۔ کیا کیا؟ تھوک دیں، تھوک دیں بیٹے، تھوک دیں، تھوک کر دیں، تھوک کر دیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ آل محمد ہیں اور ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے۔ سمجھایا ہے، نصیحت کی ہے۔ تو اس کے بعد پوری زندگی کیا جنت کے شہزادے نے کبھی وہ غلطی دوبارہ کی ہوگی؟ نہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں آج کل کے بچے بڑے بدتمیز ہیں، یہ کب مانتے ہیں، یہ تھپڑ سے سمجھتے ہیں کہ گالیاں ان کو کرنا پڑتا ہے۔ جی نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ پیغمبر کی ہستی ہے، فائنل اتھارٹی آپ کی ذات ہے۔ جس طرح انسانی تاریخ میں آپ نے عظیم افراد تیار کیے ہیں، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد انسانی تاریخ ایسا عظیم معلم اور ایسا عظیم باپ دنیا کو دکھا نہیں سکتی ہے۔ اور آپ کی تربیت میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال تک اللہ کے پیغمبر کی خدمت کی ہے، ان 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہ آپ نے کبھی مجھے مارا ہے، نہ آپ نے مجھے جھڑکا ہے۔
دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک بچی بھاگی بھاگی آئی اور اس نے آ کے کھانا شروع کر دیا، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قبل اس کے کہ وہ کھانا شروع کرے یوں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس روک لیا اور صحابہ سے کہا شیطان کے اوپر وہ کھانا حرام ہوتا ہے جس پہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، وہ اس بچی کو لے کے آیا تھا تاکہ بسم اللہ پڑھے بغیر یہ کھانا شروع ہو جائے اور شیطان کا بھی حصہ بڑھ جائے، تو میں نے اس لیے اس کا ہاتھ روک لیا۔ کام نہیں کرنے دیا، لیکن سمجھانے کا انداز ہے، طریقہ ہے۔ ایک نوجوان بیٹا آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو ذرا میرے قریب تو آ جائیں۔ وہ قریب ہو جاتا ہے، اپنا دست مبارک رکھتے ہیں، مبارک ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ نہیں۔ بہن کے لیے؟ نہیں۔ خالہ کے لیے؟ نہیں۔ چند رشتوں کا نام گنواتے ہیں، پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں جس کے ساتھ تو اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی، بہن، خالہ، ماں ہی ہوگی۔ لوگ پسند نہیں کرتے، آپ پسند نہیں کرتے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور شرمگاہ کی حفاظت فرما لے۔ راوی کہتا ہے جب تک وہ نوجوان زندہ رہا برائی کرنا تو دور کی بات ہے، بری نگاہ سے کبھی دیکھا بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک صحابی نماز میں غلطی کر لیتے ہیں تو اس کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ ایک اور صحابی نماز تیزی سے پڑھتے ہیں تو اس کو کیسے سمجھائیں؟ دوبارہ وضو کر لیں، دوبارہ نماز پڑھ لیں، دوبارہ وضو کر لیں، دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ اس حوالے سے ایک اعتدال بھی ضروری ہے۔ جدید دور کے اندر بالکل ہی فاصلہ ختم کر دیا گیا ہے، لیکن دین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک حد تک لمٹ میں رہتے ہوئے اصول اور ضوابط کے تحت ماں باپ کچھ اصول اور ضوابط گھر میں سختی والے اپنا سکتے ہیں۔ عمومی رویہ سنت والا یہی ہے، نرمی ہو، محبت ہو، پیار ہو، نصیحت ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم بھی دی، تمہارے گھر کے اندر ایک عصا ہونا چاہیے یا ایک عصا ہونا چاہیے جہاں سب کو نظر آ رہا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ شو آف پاور ہے، یوز نہیں ہو رہا، لیکن پتہ ہے کہ یہ یوز ہو سکتا ہے۔ ایک پریشر صرف یہ ڈیولپ رہے، ماں باپ کا ایک روح موجود رہے، اور صرف نماز کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے اور امام کائنات علیہ السلام نے واضح حکم دے دیا ہے جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کی پٹائی کرو۔ تو اس کا مطلب ہے 10 سال سے پہلے تو اجازت ہی نہیں ہے نا مارنے کی، تو 10 سال کا ہو جائے تو صرف نماز کے مسئلے میں مارنے کی اجازت ہے اور مسائل میں نہیں۔ کچھ اصولوں کے تحت علماء نے خاص مواقع پہ لکھا کہ ایک استاد ہے، وہ بھی ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے، ایک مخصوص دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے غصے کو نکالنے کے لیے نہیں، ادب کے طور پہ معمولی ایک پریشر والا ماحول بنا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ نہیں کہ 100% ماحول ہی وہ ہے، 80%، 90% پیغمبر کی زندگی میں نرمی اور محبت ہے۔ صرف یہ کہ اولاد کو یہ پہلو بھی بعض بچوں کی نفسیات میں ہوتا ہے، اس کو ہماری شریعت نے بالکل نظر انداز نہیں کیا ہے، بشرطے کہ اس سے بچے کو کوئی جسمانی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے۔ وقت چونکہ اجازت نہیں دے رہا، آخری بات عرض کر کے چھٹا ایک اصول تھا، سماجی تربیت بھی کرنی ہے، ایمانی تربیت بھی کرنی ہے، جسمانی تربیت بھی کرنی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ بچوں کو ایسے کھیلوں پہ لگایا جائے جس میں تیر اندازی ہو، جس میں سوئمنگ ہو، وہ تیراکی سیکھ رہے ہوں، جس میں گھوڑ دوڑ ہو، یعنی ان کھیلوں کے نام لے کے شریعت سکھا یہ رہی ہے کہ فزیکلی بھی ہمارے بچوں کو سٹرانگ ہونا چاہیے، ان کی خوراک کا بھی خیال کیا جائے، فزیکلی بھی ان کی تربیت کی جائے، سوشل اور سماجی تربیت، بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، یہ بھی ان کو سکھایا جائے۔ ایک عظیم ترین تربیت جس پہ قرآن نے خصوصاً فوکس کیا ہے، آپ اکٹھے بھی ایک گھر کے اندر رہتے ہیں نا، تو 7 سال کے بعد جب بچے کو پتہ چل جائے نا مرد یہ ہے اور عورت یہ ہے، تو کسی کمرے میں اپنے کمرے کے علاوہ وہ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ ہم نے تو یہ بھی تربیت نہیں کی ہوتی، لوگ اس کو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ اچھا
اب بھابھی کے کمرے میں اجازت لے کے جائیں، اب بڑے بھائی کے کمرے میں اجازت لے کے جائیں۔ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے، اور بچوں کے لیے اسپیشل لکھا ہے، وہ بچے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کی سماجی تربیت ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ایک پرائیویسی ہے، اور میں اس کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا، کسی اور کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ اور جب ایک ہی گھر کے اندر 2-3 رہائشیں ہیں تو جو بڑے بھائی کی رہائش ہے وہ ان کا کمرہ ہے، وہ ان کا بیڈ روم ہے، تو اس میں بچے بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ نوکنگ کریں گے، دستک کریں گے، اندر سے آواز آئے گی بیٹے آ جائیں، تو پھر جائیں۔ یہ سماجی تربیت ہے، شریعت نے اس کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ ایمانی تربیت کہ اس کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہو، وہ نماز کی پابندی کرنے والا ہو۔ اور سب سے آخری اور ساتویں بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت تب تک نہیں ہوگی جب تک پہلے میری اور آپ کی تربیت نہیں ہوگی۔ لیکچر سے تربیت نہیں ہوتی، ڈانٹنے سے نہیں ہوتی، جھڑکنے سے نہیں ہوتی، ایک گھنٹے کی تقریر سے نہیں ہوتی، سب سے زیادہ تربیت اپنے عمل کردار سے ہوتی ہے۔ ہم خود نماز پڑھیں، بچوں کو نماز کے لیے ساتھ لے کے جائیں، ہم خود سچ بولیں اور بچوں کو سچ کے اوپر لگائیں۔ اس حد تک سچ کے اوپر تربیت، امام کائنات بیٹھے ہیں اور ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی آؤ تجھے کچھ دیتی ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کیا دینا چاہتی ہو؟ وہ کہتی کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لولا انکی لم تعطیہ لکتبت علیکی کذبہ، اگر تو اس کو ویسے ہی بلا کے کہتی نا کچھ دیتی ہوں اور دیتی نا، تو تمہارے نامہ اعمال میں اسے جھوٹ لکھا جانا۔ جہاد کے اوپر تربیت، امت مسلمہ کے درد کے اوپر تربیت، قرآن کی تعلیم کے اوپر تربیت، انٹلیکچول ان کی تربیت، بہت سارے پہلو ہیں۔ صرف ایک توجہ دلانا اس پروگرام میں مقصود ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین سے سیکھیں۔ بہت ہی غیر معمولی خوشی ہوئی آپ بھائیوں سے ملاقات کر کے، آپ احباب سے مل کے۔ ہم دعائے خیر ابھی کریں گے، اور اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل بھی ہمارا یہ پروگرام ہے، اور کل کا ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ میاں بیوی ہمیشہ ساتھ ساتھ۔ بہت اہم موضوع ہے اور معاشرے کا ایک درد ہے۔ اس وقت خلا اور طلاق کی شرح اور گھروں کے اندر ناچاکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس میں خصوصاً کپلز کو شریک ہونا چاہیے، اور بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو اکٹھے شریک ہونا چاہیے۔ شوہر کی کیا حقوق ہیں، بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور وہ بھی قرآن کی روشنی میں اور اللہ کے پیغمبر کی سنت، احادیث اور سیرت اور سلف صالحین کی تاریخ کی روشنی میں ہم اس کو رکھیں گے۔ اور انشاءاللہ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ سب نے کل بھی آنا ہے انشاءاللہ۔